کا لہجہ ہے کہ سامنے والے کو متاثر کر دیتے ہیں. میری آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ایک چیز ضرور کیا کریں کہ آپ جتنی صلاحیت آپ میں ہے وہ چیز آپ بچوں میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے پتہ بھی ہے. لیکن میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی لفظ عربی کا پڑھائیں اس کے ساتھ بچوں کو اس کا ترجمہ ضرور پڑھائیں. کیونکہ جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ترجمے کا پتہ نہیں. اللہ سے انسان کبھی قریب نہیں ہو سکتا جب تک انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میرا رب سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے. جب ان آیات سے جو قرآن کی یہ آیات تھی، جب ان کا ترجمہ جاننے کی ہمیں بھی، میں تو اتنا زیادہ نہیں اس کا کوئی علم سیکھا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جتنا سیکھا اس پہ کمانڈ رکھی اور جتنا سیکھا اس سیکھ سے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کی اور پھر راستہ بھی ملا، پھر حقیقت بھی ملی اور پھر یہ بھی لگا کہ انسان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. لیکن جو قرآن میں نقشہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کس راستے سے ہو کے گزرنا ہے اور کہاں پہنچنا ہے، اس کے بعد آپ کے راستے بھی صاف ہو جاتے ہیں، آپ کا سسٹم بھی صاف ہو جاتا ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں آج وقت خراب ہے، ماحول خراب ہے، چیزیں خراب ہیں، لیکن میں اس شخص سے بھی ملا کہ جو نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا کا کوئی شخص کچھ بھی کر لے، اللہ پاک جو آج ظالم ہیں انہیں بھی تو نے بنایا اور جو آج اچھے ہیں انہیں بھی تو نے بنایا. تیری کمانڈ ہر جگہ پہ ہے اور مجھے کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا جب تک تو ہے میرے ساتھ اور جب تک میری یہ سانس ہے تیرے قبضے میں ہے. اس محبت کے ساتھ جب انسان رہتا ہے تو اللہ سے رشتہ بھی رہتا ہے اور اس رشتے کے ساتھ ہی ساتھ انسان میں ایک کلیئرٹی بھی رہتی ہے. میں آج اس محفل کے تمام علماء اکرام جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ شیبرا جیسی اس خوبصورت دھرتی پہ یہ تشریف لائے. انہوں نے اتنے اچھے الفاظ، اتنی اچھی تحقیق اور اتنی اچھی چیزیں یہاں پہ بیان کی. میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میں ان تمام، میں نے سنا ہے کہ آج بچے یہاں باہر سے بھی تشریف لائے ہیں کہ جو نعتیہ یہاں پہ مقابلہ ہوا ہے، یہاں پہ جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے، مجھے اس میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں آپ تھوڑا بڑا اس کو اور زیادہ کینوس بڑا کیجئے. ہمیں اگر جہاں پہ آپ کو ہماری ضرورت ہے ہم بھی وہ آپ کی مدد کریں گے کسی بھی لیول پہ ہو، کیونکہ ہم سب جب مل کے ایک راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں غیب سے برکت دیتا ہے، وہ ایک طاقت دیتا ہے. جب ہمارے سٹیجز پہ بڑے بڑے علماء اکرام، یہ سارے ہمارے علماء اکرام ہوتے ہیں نا، تو میرا دل بہت بڑا ایک فخر سے ہو جاتا ہے، ایک دم آ جاتا ہے اندر کہ یار کتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں. ہزاروں مدرسے ہیں ہمارے، لیکن جب ان مدرسوں میں کچھ مدرسہ شکم ہے لیکن کچھ مدرسے ایسے ہیں کہ جو صحیح علم پھیلا رہے ہیں، وہ مدرسے جو علم پھیلا رہے ہیں، وہ مدرسے جو آج حقیقت ہے. آج ہم حافظ قرآن نکل کے باہر آ رہے ہیں. وہ جو حافظ قرآن ہے جب وہ بات کرتے ہیں جس لہجے سے، جس محبت سے وہ ایک قرات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سارا حق ادا ہو جاتا ہے. ساری چیزیں جو مدرسوں کی ہم لوگ مدد کرتے ہیں وہ سارا حق ادا ہو جاتا ہے اسی میں. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو چیز بھی ہم زندگی میں کریں اس پہ پوری کمانڈ رکھیں. ہمیں علم جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے دکھ جائیں، بڑا کر لیں، کچھ بڑی چیز بنا لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ہر شخص میں ایک اس میں اندر جو ہے اس کے اندر ایک پاور پیدا کرتا ہے جب اللہ سے انسان روشنی لگا لیتا ہے. جب اللہ سے آپ محبت کر لو گے اس کے بعد دنیا آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ اسی محبت میں رہتے ہو اور دنیا جو ہے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیتی ہے جہاں پہ آپ کا ایک نظام ہی الگ ہے. میں پھر سے ایک بار آپ سب کا، تمام علماء اکرام کا اور تمام بچوں کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی یہاں پہ تشریف لائے، اتنا خوبصورت اس محفل کو بنایا. اور اس کے بعد بھی ایسی محفلوں کو ضرور انعقاد کیجیے، کیونکہ اگر 1000 بار اگر ہم بسم اللہ ہی کریں گے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں بخش دے. کہتے ہیں نا کہ وہ بخشنے پہ آئے تو وہ نوازنے پہ آئے، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، ڈھونڈے ہیں اس کی رحمت بخشش کے سو بہانے. بہت